اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جو نور اسلام کتاب ہے نا، اس کا ٹیسٹ نمبر 13. پہلے ہم نے 12 ٹیسٹ پڑھ لیے ہیں، اور اس میں جو ممکنہ سوالات بنتے ہیں ہم نے ان کو پڑھ لیا. ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 13واں سیٹ نمبر. آپ بتائیں کہ شاہ ولی اللہ کا اصل نام کیا تھا؟ ایبک نہیں، قطب الدین احمد. قطب الدین احمد. وہ ایبک اور ہے. جی 13 پڑھ رہے ہیں. اور اس کے والد کا کیا نام تھا؟ شاہ ولی اللہ کے والد کا نام عبد الرحیم. شاہ صاحب کے کتنے بیٹے تھے؟ 4 بیٹے تھے شاہ صاحب کے. ٹھیک ہے. شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے تھے. شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے تھے: شاہ رفیع الدین، شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر، اور شاہ جو ہے نا عبد العزیز، رفیع الدین، عبد القادر، اور ایک اور تھا ان کا، کیا کہتے ہیں ان کو. ان کے 4 بیٹے تھے. ٹھیک ہے. قرآن حکیم میں کس فعل کو قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا گیا ہے؟ کتنا فساد کس سورہ میں آتا ہے یہ؟ سورہ مائدہ میں. ٹھیک ہے. آپ بتائیں کہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کسے کہا گیا ہے؟ سود کو. سود کی کتنی قسمیں ہیں؟ سود کی 2 قسمیں ہیں: ربا الفضل، ربا النسیہ. ربا النسیہ کو ربا الدیون بھی کہتے ہیں. دیون بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی بھی بولیں. وہ جو باقی بھی بولیں. ٹھیک ہے. مبالغے کی جو دعوت ہے وہ عیسائیوں کو دی گئی تھی، کس سورہ میں آیا یہ؟ آل عمران. سورہ آل عمران. کتنے عیسائی تھے مبالغے کے لیے؟ مبالغے کا مطلب ہوتا ہے بندہ کہتا ہے جی میں حق پہ ہوں، دوسرا کہتا ہے میں حق پہ ہوں. تو بندہ کہتا ہے ہم دونوں کودتے ہیں، آگ میں کودتے ہیں. نہیں نہیں، قسم نہیں، آگ میں کودتے ہیں. جو زندہ بچ گیا وہ سچا. یہ ہوتا ہے. قرآن حکیم میں شادی شدہ زانی کی سزا کتنے کوڑے بیان کی گئی ہے؟ ہاں جی، حدیث میں آتا ہے رجم کیا جائے. ٹھیک ہے. احکام عشرہ 10 ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں ہے اور کس سورہ میں ہے یہ؟ سورہ اعراف. سورہ اعراف. ٹھیک ہے. بیوی کو محرمات سے تشبیہ دینا قرآنی اصطلاح میں زہار کہلاتا ہے. زہار کی کتنی سزا ہے؟ کتنے روزے رکھنا؟ 60 روزے لگاتار. کس نے زہار کیا تھا اپنی بیوی سے؟ اوس بن سامت. ٹھیک ہے. یا ثابت بن قیس. ایک آتا ہے ان کے بعد میں، اوس بن سامت. ٹھیک ہے، اوس بن سامت. آگے آیت جی جی. وہ یہ میں نے جی جی، وہی ہے وہی ہے وہی ہے. اچھا. خولا بنت سالبہ. سالبہ. یہ 28واں پارہ شروع ہوتا ہے الذین یظاہرون. ٹھیک ہے. کیا وہ لوگ جنہوں نے اظہار کیا، تو قد سمی اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. تحقیق اللہ نے سن لیا جو شکایت کر فی زوجہا، اپنے خامد کے بارے میں. اس میں آتا ہے یہ. ہاں ٹھیک ہے. اچھا. میں کل سسرال گیا تھا لیکن میں 7 کتابیں لے کے گیا تھا وہاں پہ.
دونوں کتابیں میں ساتھ لے کے گیا تھا سسرال میں، مجھے کہتے ہیں آپ ملنے آئے ہو کہ پڑھنے آئے ہو یہاں پہ؟ میں نے کہا میں دونوں کام کرنے آیا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کل نہیں نہیں نیک نہیں ہے بس، میں نے کہا مجھے نا روٹین چل رہی ہے نا، میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا نا، ٹھیک ہے، تو کل کوئی بندہ نہیں ہے، اتنا میں اپ سیٹ ہوا ہوں، چلیں کوئی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مشہور حدیث، مشہور، کوئی بات نہیں، مشہور حدیث میں راویوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ اور متواتر میں؟ ہاں جی، اللول مرجان کے مصنف فواد باقی ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے، سید قطب کی تفسیر کا کیا نام ہے؟ سید قطب کی تفسیر کا نام؟ جی جی، 1900، 2004 میں یہ شاید فوت ہوئے ہیں سید قطب شہید کی، وہ ہے تدبر القرآن تو امین حسن اصلاحی کی ہے نا، تدبر القرآن امین حسن اصلاحی کی ہے، اور حسن البنا یہ تو اس کا کیا کہتے ہیں، اخوان المسلمین کا ہے، جی سید قطب کی جو تفسیر ہے اس کا نام نہیں آیا ذہن میں؟ سنت کی آئینی حیثیت ابو اعلی مودودی کی ہے، کتاب الجہاد کتنے سال کی عمر میں لکھی انہوں نے؟ کس کے کہنے پہ؟ ثناء اللہ امرتسری، اچھا، ہاں ہاں، مقدار مہر مقرر نہ ہو تو کون سا مہر چلتا ہے؟ مہر معجل، مسمہ کے مثل؟ مہر مثل کسے کہتے ہیں؟ ہاں، فقہ کی پہلی قدیم ترین کتاب کس نے لکھی ہے؟ جی، جو عین کے ساتھ ہوگا وہ فوراً ادا ہوگا، اجلت جلدی ہوتی ہے، عین سے اجلت، ٹھیک ہے، تو جو معجل عین کے ساتھ ہوگا تو فوراً، اور فوراً سے مراد یہ ہے کہ جو ہے نا رات کو منہ دیکھنے سے پہلے پہلے، اور جو ہوتا ہے نا معجل یعنی وہ کبھی بھی بعد میں، اور مہر مسمہ ہوتا ہے کہ جو نام لیا گیا ہو، ٹھیک ہے، جیسے میں نے ابھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، نام نہیں لیا، لیکن جتنا چلتا ہے 10 درہم 20 درہم وہ چلتا رہے گا، مثلا کم از کم جتنی مقدار ہے نا شریعت میں اتنا تو وہ ہوگا ہی ہوگا، اس سے کم نہیں ہوگا۔ یہ بات تو یہ ہے کہ اگر نکاح کرتے وقت مہر کو ذکر نہیں کیا گیا تو لیکن جو ہے نا مہر مسمہ ہی ہوگا پھر، نہیں نہیں نہیں، وہ مہر مثل ہوگا، مہر مثل، ٹھیک ہے، مسمہ جس کا نام لیا گیا ہو اس کو کہتے ہیں، مثلا ابھی جو ہمارے نکاح ہوتے ہیں نا ادھر وہ ایسے ہوتے ہیں، 2 تولے معجل اور 5 تولے غیر معجل، ٹھیک ہے، تو دونوں حق مہر کو اکٹھا بیان کر دیتے ہیں اس طرح، جی صلاۃ الخوف، ہاں، جنگ کی حالت میں پڑھی جاتی ہے، جی جی جی، کتاب الجہاد، جی جی، چلیں یاد آیا میم سین سے مسمہ اسم سے ہے، مسمہ سین والا، ہاں مسمہ، ہاں جیسے موسیٰ کے اوپر کھڑی زبر نہیں ہوتی، صلاۃ الخوف کی جنگ میں پڑی گئی تھی؟ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر، غزوہ ذات الرقاع 5 ہجری کو پڑی گئی تھی، ٹھیک ہے، ما سیکل ما سیکل کلام الاجل ہی، اس سے کیا مراد ہے؟
عبارت النص کہتے ہیں کہ جس کے لیے کلام کو چلایا جائے، ماسی کل کلام لیا جلی۔ آپ کے دادے کا نام تو عبد المطلب تھا، ٹھیک ہے، ان کی والدہ کا کیا نام تھا؟ عبد المطلب کی، ٹھیک ہے، یہ ہم نے بتا دیا۔ عبد المطلب بیٹے تھے ہاشم کے، ٹھیک ہے، عبد المطلب کس کے بیٹے تھے؟ ہاشم کے۔ تو ہاشم نے شادی کی تھی سلمہ کے ساتھ ادھر مدینے میں، ٹھیک ہے۔ تو ہاشم فوت ہو گئے تھے جب مدینے سے چلے گئے، تو بعد میں کسی نے بتایا، ہم سارا پڑھ چکے ہیں نا، کہ بعد میں کسی نے بتایا کہ جب ہاشم گئے تھے نا ادھر، ہاں جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو اس نے پھر کوئی ایشو نہیں، کوئی ایشو نہیں، تو وہ ہاشم نے شادی کی تھی، ہاشم نے شادی کی تھی، لیکن بعد میں پھر بتا دیا گیا کہ ان کے ہاں ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا، تو پھر ان کو جو ہے نا مطلب نے لے لیا، تو ان کا نام عبد المطلب پڑا۔ تو عبد المطلب کی والدہ کا نام کیا تھا؟ سلمہ بنت عمر۔ حضرت حمزہ کی والدہ کیا نام تھا؟ حضرت حمزہ کی والدہ کا نام، یعنی عبد المطلب کی بیوی کا کیا نام تھا؟ آپ کی والدہ کا نام ہے آمدہ بنت وہب، ٹھیک ہے، اور ان کی بیوی کا نام ہے حالہ بنت وہب۔ حضرت حمزہ کی جو والدہ ہیں، عبد المطلب کی جو بیوی ہیں، ان کا نام ہے حالہ بنت وہب، اور جس سال آپ کے والد کی شادی ہوئی تھی اسی سال ان کی بھی شادی ہوئی تھی، یہ ہم بات کر چکے ہیں پہلے، ٹھیک ہے۔ ہاں شیبہ تھا، اور اس کا نام اصل کیا نام تھا؟ اصل عامر، اس کا نام عمر۔ حالہ بنت وہب عبد المطلب کی بیوی ہے، اور حضرت حمزہ کی والدہ ہیں، وہب۔ اور یہ ہم نے بات کی تھی جس سال آپ کے والد کی شادی ہوئی تھی نا عبداللہ بنت عبد المطلب کی، تو اسی سال انہوں نے بھی شادی کی تھی، مطلب یہ کہ باپ اور بیٹے کی شادی ایک ہی سال ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی اور عبد المطلب کی شادی مدینے میں کٹھی ایک سال ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ ان کی ہوئی تھی آمنہ بنت وہب سے، اور جو ہے نا والد دادا تھا جو آپ کے عبد المطلب، ان کی ہوئی تھی حالہ بنت وہب سے۔ نہیں نہیں، بہنیں نہیں ہیں یہ، وہ چچا ہوتا ہوں میں، قبیلے کے ہیں بس، یہ وہ واہب کی وجہ سے اشکال آتا ہے ذہن میں۔ اچھا، عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے چہرے پر اوجری ڈالی تھی، یہ کس قبیلے سے تعلق تھا اس کا؟ بنو امیہ سے تعلق تھا، اسی نے آپ پر یہ اوجری ڈالی تھی، اور اسی نے ایک مرتبہ آپ کے گلے میں چادر جو ہے نا ڈال کے وہ پھینکی تھی۔ یہ عقبہ بن معیط وہی ہے جس کو جنگ بدر میں مارا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنو امیہ قبیلہ ہی ہے نا، اور اس کی نہیں، بس عقبہ بن ابی معیط، اتنا آسان مشکل نہیں آتا یہ۔ آگے، الرحیق المختوم عربی زبان میں اصل اس کا اردو ترجمہ کس نے کیا تھا؟ ہاں، عربی میں بھی اسی نے لکھا ہے، اور اردو میں بھی اسی نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے عربی میں لکھی تھی، پھر اس کا ترجمہ کروایا گیا تھا اردو میں۔ خالد بن ولید، خالد بن ولید کس سن ہجری کو فوت ہوئے تھے؟ 21 کے 22 کے 24؟ یہ غالباً 22 ہے یا 21 ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سریہ موتا، سریہ موتا میں دوسرے نمبر پہ علمدار کون تھا؟ پہلے پہ زید بن حارثہ، دوسرے پہ جعفر، اور تیسرے پہ عبداللہ بن
عبد پھر ان کے بعد جو ہے نا، خالد سے پہلے ایک نے اٹھایا تھا غلام نے، پھر اس نے آواز دی تھی، ٹھیک ہے۔ منتخب کیا تھا۔ سید الشہور، مہینوں کا سردار کون سا مہینہ ہے؟ شعبان، شعبان، جی شعبان کو سید الشہور کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے چابی دی تھی عثمان بن طلحہ کو، یہ قبیلہ عبد الدار قبیلے سے تھا۔ آپ بتائیں تاریخ رسل والملوک کس نے لکھی ہے؟ ابن جریر تبری کی تفسیر تبری، یہ تفسیر بالماسور ہے، اور اس کی کتنی جلدیں ہیں؟ البدایہ ون نہایا کس نے لکھی ہے؟ نہیں مجھے نہیں ہے اس کا کنفرمیشن، مجھے وہ اس کی راضی کی 30 جلدیں ہیں، تفسیر راضی کی، اس کا مجھے نہیں کنفرم۔ البدایہ ون نہایا کس نے لکھی ہے؟ یہ تاریخ پہ کتاب ہے، تاریخ ابن کثیر بھی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، البدایہ ون نہایا، امام ابن کثیر نے، ٹھیک ہے۔ ابن کثیر کی تفسیر کا نام ہے تفسیر القرآن، تفسیر القرآن العظیم، اس کو تفسیر بالماسور بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ویسے تفسیر ابن کثیر بھی کہہ دیتے ہیں، اور البدایہ والنہایا اس کو تاریخ ابن کثیر بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تفسیر القرآن العظیم جس کو تفسیر ابن کثیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بات سنیں، چار تفاسیر تفسیر بالماسور ہیں، چار تفاسیر بس وہ یاد کر لینا، باقی ساری بھی رائے ہیں۔ تفسیر تبری، تفسیر تبری ہے، معالم التنزیل ہے، اور تنزیل امام بغوی کی ہے، امام بغوی کی، اور اس کے بعد ہے تفسیر ابن کثیر ہے۔ ہاں جی، حضرت عمر نے بیت المال کا، حضرت عمر نے بیت المال، جی جی، کون کون سی لکھی ہیں آپ نے؟ ابن کثیر، تو چوتھی ذہن میں نہیں آ رہی آپ کے؟ اور یہ تفسیر بیضاوی کون سی ہے؟ میں نے بتایا تو ہے، ان چاروں کے علاوہ نا ایک اور ہے، تین چاروں کے علاوہ باقی ساری تفسیر بھی رائے ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں نہیں، نہیں ڈھونڈی ہے نا، بات سنیں، ایک در منصور ہے وہ جلال الدین سیوطی کی ہے، ایک، نمبر دو معالم التنزیل امام بغوی کی، نمبر تین تفسیر تبری، نمبر چار تفسیر ابن کثیر، یہ چار تفسیر ہیں تفسیر بالماسور، اس کے علاوہ باقی ساری تفسیر بل رائے ہیں، ٹھیک ہے۔ چاریں یاد آ گئیں کہ نہیں؟ ہاں، وہ مطالب الفرقان ہے، غلام محمد حریر پرویز، غلام محمد پرویز قادیانی تھا۔ اس کے بعد ہے وہ کیا کہتے ہیں، سر سید احمد خان کا ایک ترجمان القرآن، ہاں جی، مطالب الفرقان ہے غلام محمد پرویز کی، تفسیر القرآن ہے سید احمد خان کی، تفسیر القرآن، دو تفسیر بھی رائے ناجائز ہیں، ٹھیک ہے۔ مطالب الفرقان غلام احمد پرویز، ہاں وہ ترجمہ القرآن ابو الکلام آزاد کی ہے نا،
تو تفسیر القرآن سر سید احمد خان کی، تو یہ دو ہیں، ٹھیک ہے، کون کون سی دو ہیں؟ تفسیر القرآن، تفسیر القرآن یہ سر سید کی، اور مطالب الفرقان غلام محمد پرویز کی۔ امام بغوی بڑی مشہور تفسیر بغوی ہے ان کی، معالم التنزیل، بڑی مشہور تفسیر ہے یہ۔ جی جی، اچھا، ٹھیک ہے۔ بنو عباس کے خلفاء کی تعداد 37 تھی، بنو امیہ کی تعداد 14 تھی۔ آپ بتائیں کہ اپشنت کے مطابق کائنات میں کس کو برتری حاصل ہے؟ جی وشنو کو، ٹھیک ہے، ویسے ان کے ہاں برہما زیادہ، لیکن اپشنت کے مطابق وشنو کو۔ اپشنت کا مطلب ہے صوفی، جیسے ہمارے میں صوفی لوگ ہوتے ہیں نا، ایسے ان میں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ زرد کپڑے بدھ مت کے لوگ بھکشو پہنتے ہیں، بھکشو کیوں کو کہتے ہیں؟ ہاں، کتنے ان کے بدھ مت کے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ بدھ- یہ تری پتاکا کن کی کتاب ہے؟ تری پتاکا بدھ مت کی ہے، ٹھیک ہے۔ زرتش کی کتنی کتابیں ہیں مقدس؟ اوساتا، گھاتا، اور دیاسمت، ایسے کر، ہاں جی، ہاں یہی ہے، اوستا گاتا دساتیر یہ ہے ان کی۔ اسٹوپا تو بدھ مت کا ہے، اسٹوپا تو بدھ مت کا ہے، لیکن آپ بتائیں کہ جین مت کا کیا ہے؟ روشنی کا مینار کس کا ہے؟ ہاں جین مت کا مینار خاموشی، ہاں داخمہ یا مینار خاموشی۔ زرتش کے لوگ اپنے مردوں کہاں دفن کرتے ہیں؟ اونچی جگہ، نہ وہ دفن کرتے ہیں، نہ وہ جلاتے ہیں، نہ پھینکتے رکھتے ہیں، پرندے ان کو کھا لیتے ہیں۔ کس مذہب میں کیڑے مکوڑے مارنا جائز نہیں؟ جین مت میں، جین مت میں کیڑے مکوڑے مارنا جائز نہیں۔ سکھ مت کے بانی تلونڈی ننکانہ میں 1469 اور 1539 ان کی وفات ہے، انہوں نے شروع کیا تھا۔ آپ بتائیں امرت سر کا کیا مطلب ہے؟ امرت کا مطلب ہے آب حیات، سر کا مطلب ہے تالاب، مطلب آئے گا اس کا کہ آب جو ہے نا تالاب ہے یہ آب حیات کا۔ امرت سر، امرت کا مطلب آب حیات، سر کا مطلب تالاب۔ اچھا، وہ یہ ان کی ایک، جہاں انہوں نے بنیاد رکھی تھی نا، ان کا بڑا مقدس، جیسے مکہ مکرمہ ہمارا، ایسے امرتسر ہے سکھوں کا۔ ان کے بانی تھے گرو نانک، بابا گرو نانک۔ جی جی، سکھ مت کا۔ ہاں یہ ہے نا، یہ ہے نا کبیر داس شیخو پورا تلونڈی۔ ان کے ان کے جو استاد تھے نا، یہ ایک بزرگ ہیں ہمارے، یہ شاید بہاؤ الدین زکری ہیں، خواجہ فرید، خواجہ فرید، یہ ان کے استاد بھی۔ ہاں یہ ہمارے، یہ اصل میں ساری ڈیٹیل ابھی نہیں نا ہے ان کی، ڈیٹیل اصل ان کی یہ ہے، پہلے یہ بندہ نا مسلمان تھا، اور ہمارے صوفیاء کے پاس آیا جایا کرتا، کرتے 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 بڑی منزلیں طے کر لی اس نے۔ نہیں نہیں، یہ بابا گرو نانک،
پھر اس نے کہا یار یہ تو بڑی بات ہے، لوگ پوچھنا شروع ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر اس نے نیا مذہب شروع کیا، اس نے مکہ بھی گیا، مکہ بھی مدینے بھی گیا یہ، اس کی ایک لمبی اس کی نا ڈیٹیل ہے ہاں بابا گرو نانک۔ ہاں وہ جی جی وہ تلونڈی میں ہے، وہی ہے شیخو پورے کے پاس تلونڈی ننکانہ صاحب۔ اچھا آگے وہ ان کے 10 گرو گزر چکے ہیں ابھی تک، ٹھیک ہے، ان کے 5 کاف ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جی 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 وہ اس میں کنگنا کرشنا کپڑا، کنگنا کرشنا کپڑا کہو، تو یہ نا پھر یہ کنگنا کرشنا کرو کرپار، تو یہ کریں گے کسی دن ان کو ڈسکس کریں گے تفصیلی بنا کے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کریں گے ابھی آپ کی سیٹیں تو والے ہیں۔ چار عظیم سچا، وہ وہ اسلامیات کی 3 سیٹیں تھیں، بس اسلامیات کی 3 تھیں۔ اچھا، اور نہیں 26 سیٹیں ٹوٹل، 26 سیٹیں ٹوٹل ہیں مختلف سبجیکٹ کی، ٹھیک ہے، لیکن جی لیکن 3 سیٹیں جو ہے نا اسلامیات کی ہیں، ہاں ایسے، اور ایسے، اچھا آگے، عیسائیت کے فرقہ پروٹسٹنٹ کے بانی کون ہے؟ مارٹن لوتھر، ٹھیک ہے، آپ بتائیں کہ زویل فروز کتنے ہیں؟ زویل فروز 12 ہیں، ٹھیک ہے، زویل فروز 12 ہیں، یہ مسلمانوں کے مذہب کے نا زویل فروز، اچھا، غارمین سے کیا مراد ہے؟ غارمین سے کیا مراد ہے؟ آلات جراحی کس نے شروع کیا تھا؟ آلات جراحی، کتاب الجدرہ والحسابہ کس نے لکھی ہے؟ زکریا رازی نے۔ کتاب المناظر ابن ہاشم نے۔ فردوس الحکمہ کس نے لکھی ہے؟ علی بن تبری نے، ٹھیک ہے، آپ بتائیں، آپ بتائیں کہ علامہ اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور میں علامہ اقبال نے فلسفہ کس سے پڑھا تھا؟ آرنڈ، آرنڈ سے۔ مولانا ظفر علی خان گجرانوالہ وزیر آباد میں ان کی وفات ہے، آپ بتائیں اس نے کس سورہ کی جو تفسیر لکھی تھی؟ ہاں غلبہ روم کے نام سے لکھی تھی سورہ روم کی تفسیر، ٹھیک ہے، عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کو شہید کیا تھا، ابو لولو فیروز نے حضرت عمر کو شہید کیا تھا، خوارج کا جو عباسیہ فرقہ ہے کس کا پیروکار تھا؟ عبداللہ بن عباس کے یحییٰ بن عباس؟ عبداللہ بن عباس۔ اور جو معتزلہ فرقہ وہ کس سے شروع ہوا تھا؟ واصل بن عطا۔ ہاں معتزلہ کے 5 اصول ہم نے پڑھ لیے ہیں اس دن، ٹھیک ہے، عدل توحید، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور کون سا تھا جو کیا کہتے ہیں وعدہ وعید، ٹھیک ہے، عدل توحید وعدہ وعید امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور ایک رہتا ہے وہ کون سا تھا؟ وہ نفاذ وعدہ وعید ہے نا، نفاذ وعدہ وعید، پہلا عدل، دوسرا توحید، اور تیسرا جو ہے نا نفاذ وعدہ وعید۔
ہاں وہ 5 دن کے ٹھیک ہے۔ امام مالک کا سن وفات 179 ہجری ہے، آپ بتائیں وادی مہران کس صوبہ میں ہے؟ سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں؟ وادی مہران، وادی مہران کس صوبہ میں ہے؟ سندھ میں کہ بلوچستان میں؟ وادی مہران بھی سندھ میں ہے، وادی مکران بھی ادھر ہے۔ ٹھیک ہے، بستان المحدثین کے مؤلف کون ہیں؟ شاہ عبد العزیز بستان المحدثین کے مؤلف ہیں، شاہ عبد العزیز۔ مکران بلوچستان میں ہے، ہاں جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا تھا مکران۔ مکران بلوچستان میں حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا تھا۔ اچھا، امام مالک مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، وہیں فوت ہوئے، آپ بتائیں کہ ہادی عالم کس نے لکھی ہے؟ یہ جس کو بیٹے میرے کا نام یاد ہے نا، اسی نے لکھی ہے، ولی راضی۔ ہادی عالم یہ کتاب ہے میرے پاس، یہ بغیر نقطوں کے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اور ایک سوات الالہام ہے، اور ایک سوات الالہام ہے، یہ تفسیر ہے بغیر نقطوں کے، ملا جیون کی۔ ہادی عالم ولی راضی، ہاں محمد ولی۔ ابو ولی میرا ہی نام ہے نا۔ اچھا، تو جب وہ نیت، نیت تو پتا چل گیا نا اللہ کو۔ اچھا چلے، جامعہ مسجد دمشق، جامعہ مسجد دمشق کس نے بنوائی تھی؟ ابو بکر نام، ابو بکر، ابو بکر۔ جامعہ مسجد دمشق کس نے بنوائی تھی؟ ڈیٹیل ہے اس کی آپ کے پاس؟ ہاں، اسبات الالہام ابو الفیض فیضی کی ہے، ٹھیک ہے، وہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے، ہاں، وہ بتایا اس نے فیضی کی ہے اسبات الالہام۔ 56 لاکھ اشرفیاں لگی تھی، 12,000 مزدور تھے، ٹھیک ہے، 56 لاکھ اشرفیاں، تقریباً 12,000 مزدور لگے تھے، 8,000 یا 12,000 مزدور لگے تھے، اور یہ تقریباً 8 سال کا عرصہ لگا تھا دمشق کی جامع مسجد، ٹھیک ہے ولید، اگر ڈیٹیل ہو یہ بتائیے، میں نے ابھی کافی دیر پہلے تو، لیکن اگر یاد ہو کسی کو۔ ندوۃ 56 لاکھ، 56 لاکھ، جی۔ ندوۃ العلماء کی بنیاد لکھنؤ میں کس نے رکھی تھی؟ مولانا مونگری نام ہے کوئی، مونگری؟ نہیں نہیں، وہ تو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہی رکھی تھی نا، 1866 میں، تو یہ مونگری کوئی نام ہے اس قسم کا نا، مونگری اس مولانا محمد علی مونگری اس قسم کا، ٹھیک ہے۔ ابوالکلام آزاد کب فوت ہوئے تھے؟ 1958 میں فوت ہوئے تھے، جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد مولانا محمد علی جوہر نے رکھی تھی۔ المنزلۃ بین المنزلتین کن کا عقیدہ ہے؟ المنزلۃ بین المنزلتین، ابھی ایک عقیدہ یاد نہیں تھا رہا، وہ میں پوچھ رہا ہوں کہ معتزلہ کا، ٹھیک ہے، معتزلہ کا۔ مجدد الفسانی 1624 کو فوت ہوئے، پیدا کب ہوئے تھے؟
پیدا کب ہوئے تھے؟ 1564 کو پیدا ہوئے ہیں، 1624 کو یہ فوت ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ 1564 ہاں کو پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے نا 10ویں صدی، اسلامی 10ویں صدی بنتی ہے۔ الجواب الصحیح لمن وہ اسلامی صدی، اسلامی، اس لیے مجدد کہا جاتا ہے۔ الفصل ہجری میں تقریباً ہوگا 11ویں صدی شروع ہوتی ہے۔ اچھا، آپ بتائیں ابو والا مدودی کی وفات 1979 کو ہوئی تھی، انہوں نے کیا جماعت اسلامی کی بنیاد کب رکھی تھی؟ 1941 میں جماعت رکھی تھی، 1942 میں تفسیر شروع کی تھی، 1972 میں تفسیر مکمل کی تھی، ٹھیک ہے؟ ہاں، 41 جماعت اسلامی کی بنیاد، 42 تفہیم القرآن شروع کی تھی، 1972 کو اس کے نے مکمل کی تھی، 30 سال کے عرصے میں 5 جلدیں ہیں اس کی۔ 1972 میں، جی 1972 میں مکمل کی تھی، 25 دسمبر کو یہ پیدا ہوئے تھے، فوت بھی اسی دن ہی ہوئے تھے۔ آپ بتائیں سکوت دمشق کی